بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قاعدہ منجزیت علم اجمالی کی تمہیدی گفتگو عرض کی تھی اور بتایا تھا کہ انسان کو 3 قسم کی کیفیات پیش آتی ہیں، یا تو وہ کسی بھی چیز کے بارے میں تفصیلاً معلومات رکھتا ہے، یا پھر اس کے بعض پہلوؤں کے بارے میں اس کو ابہام ہوتا ہے، یا پھر اس کے تمام پہلو اس پر مبہم ہوتے ہیں۔ یہ جو درمیانی کیفیت ہے اس کو علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ آج اسی درمیانی کیفیت کے حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَأَفْضَلُ صِيغَةٍ لُغَوِيَّةٍ تُمَثِّلُ هَيْكَلَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ وَمُحْتَوَاهُ النَّفْسِيَّ بِكِلَا عُنْصُرَيْهِ هِيَ إِمَّا وَإِمَّا، إِذْ تَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ سَافَرَ إِمَّا أَخِي الْأَكْبَرُ وَإِمَّا أَخِي الْأَصْغَرُ، فَإِنَّ جَانِبَ الْإِثْبَاتِ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ وَهُوَ سَافَرَ يُمَثِّلُ عُنْصُرَ الْوُضُوحِ وَالْعِلْمِ، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك، وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا۔ ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 3 نفسانی کیفیات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک یہ کیفیت ہے کہ آپ کو موضوع یا کسی بھی حکم کے بارے میں علم تفصیلی حاصل ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، تمام پہلو روشن ہوتے ہیں، تمام پہلو واضح ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ علم تفصیلی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز تو معلوم ہے لیکن اس کا ایک پہلو مشکوک ہے، بس معلوم ہونے کے اعتبار سے وہ علم ہے اور اجمال اور شک کے اعتبار سے وہ مشکوک ہے یا اجمالی ہے، لہٰذا یہ دوسری کیفیت ہے جسے علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ شک کے حالے میں ہے، ابہام کے حالے میں ہے، اس کو شک بدوی کہتے ہیں۔ آج ہم علم اجمالی اور شک بدوی کے حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں، اور تطبیق متن کی مجبوری کی وجہ سے مجبور ہیں کہ کچھ مزید وضاحتیں بھی یہاں پہ شامل کریں۔ شہید فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کی جو کیفیت ہے اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں جہاں پہ بھی علم اجمالی آئے گا وہاں پہ 2 اما والا جملہ آئے گا، 2 اما لگا کے آپ جملہ بنائیں گے تو علم اجمالی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مثال دی کہ جس میں آپ کو شک ہے کہ آپ کا بھائی کون سا سفر پہ ہے، یہاں پہ جملہ یوں بنے گا کہ سافرہ اما اخی
الاکبر و اما اخی الاصغر. تو یہاں پہ سافرہ کیا ہے؟ مسافرت، یہ تو معلوم ہے. بس مسافرت یا سفر تو معلوم ہے، مسافرت کیا ہے؟ معلوم ہے. سافرہ سفر تو کیا ہے، لیکن کہاں پہ مشکوک ہے؟ اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر. یہاں پہ شک کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے کہ وہ جو سفر کرنے والا ہے وہ کون ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی. ان کو کہا جاتا ہے طرف علم اجمالی. لہذا سفر کا علم ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ بڑا بھائی گیا ہے یا چھوٹا بھائی گیا ہے. یہ علم اجمالی کی کیفیت ہے جسے ہم عربی زبان میں اگر ادا کرنا چاہیں تو اما کی شکل میں بڑی واضح ہو جاتی ہے، کہ جہاں ایک چیز معلوم ہوتی ہے لیکن اما کے بعد والے جملے شک برانگیز ہوتے ہیں. اگر اسی کو آپ ملکی معیشت والے مسئلے میں بھی لے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ملکی معیشت کمزور ہے، یہاں تک تو معلوم ہے، لیکن اما یعنی یا اس وجہ سے کہ مثلا وسائل کم ہیں، یا اس وجہ سے کہ وسائل کی تقسیم درست نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ مثلا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ اما 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 تین اما آ گئے، تو یہاں پہ بھی اما کے ذریعے ہم بیان کر سکتے ہیں. پس علم اجمالی کی کیفیت کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں. اگلا جو نقطہ ہے وہ شک بدوی کی مزید تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. شک بدوی کو شک بدوی کیوں کہا جاتا ہے؟ شک ساذج بھی کہا جاتا ہے، شک سادہ جسے کہتے ہیں. ساذج خود سادہ ہی کی معرب شکل ہے. تو کہتے ہیں کہ علم اجمالی سے تفریق کے لیے ہم اس کو شک بدوی کا نام دیتے ہیں. کیوں؟ کیسے وہ علم اجمالی سے جدا ہو جاتا ہے شک بدوی کے نام سے؟ کہتے ہیں یوں جدا ہوتا ہے کیونکہ علم اجمالی میں ایک جو پلہ ہے نا وہ علم ہوتا ہے. علم اجمالی میں دو پلے ہیں، ایک پلہ علم ہے، دوسرا پلہ اجمال ہے. لہٰذا علم اجمالی میں کسی نہ کسی حد تک علم موجود ہوتا ہے، جبکہ شک بدوی میں کوئی علم موجود نہیں ہوتا. تو ہم شک بدوی کو شک بدوی اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کو جدا کر سکیں کس سے؟ علم اجمالی سے. علم اجمالی میں کسی نہ کسی حد تک علم موجود ہوتا ہے، جبکہ شک بدوی میں بالکل ابتدا بساکن ہی شک ہوتا ہے. ابتدا بساکن یعنی ابتدا ہی سے کیا ہوتا ہے؟ ابتدا ہی سے کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. اس میں کوئی علم کا پہلو نہیں ہوتا، کوئی کسی بھی قسم کا پیشگی علم درکار نہیں ہوتا، اور اسی علم کے فقدان کی وجہ سے، کاملاً فقدان کی وجہ سے ہم اس کو شک بدوی کہتے ہیں. یہ تھی وضاحتیں. اب چلتے ہیں متن کی جانب. تمہیدی گفتگو جاری تھی تو فرماتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ صِيغَةٍ لُغَوِيَّةٍ تُمَثِّلُ هَيْكَلَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ وَمُحْتَوَاهُ النَّفْسِيَّ بِكِلَا عُنْصُرَيْهِ هِيَ إِمَّا وَإِمَّا. کہتے ہیں سب سے بہترین صیغہ لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے سب سے بہترین صیغہ جو ممثل بنتا ہے، جو مجسم کرتا ہے علم اجمالی کے ڈھانچے کو، جو علم اجمالی کے ڈھانچے کو آشکار کرتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے. وہ محتواہ النفسی، اور اس کے اندر چھپے محتوا کو، نفسی نفس ہے نا، نفس اندرونی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے. لہذا اس کے جو اندر چھپے محتوا کو واضح آشکار بیان کرتا ہے بکلا عنصرہ، دونوں عنصر سمیت. دونوں عنصر سے کیا عنصر مراد ہے؟ ایک اس کے اندر عنصر علم ہے اور دوسرا عنصر شک ہے، شک اور اجمال، دونوں عنصر. اس کے لیے بہترین صیغہ کیا ہے؟ یا اما و اما، دو اما ہیں. اذ تقول، کیسے؟ کہتے ہیں اذ تقول فی المثال المتقدم سافر اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر. کہتے ہیں اس لیے کہ آپ اسی گزشتہ مثال میں جو ہم نے بتائی تھی کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے سفر کے بارے میں لیکن معلوم نہیں ہے کس بھائی نے سفر کیا ہے، تو آپ یوں کہیں گے سافر، مسافرت کر گیا. کون؟ یا تو میرا بڑا بھائی اما اخی الاکبر یا و اما اخی الاصغر، یا چھوٹا بھائی. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة وهو سافر يمثل عنصر الوضوح والعلم. کہتے ہیں
یہاں پہ اس صیغہ میں جو مثبت جانب ہے، جانب اثبات ہے، یعنی جو چیز آپ کے لیے ثابت شدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سافرہ، وہ یہ ہے کہ سفر کیا ہے اس نے. سافرہ یہاں پہ اسی سافرہ کی عکاسی کر رہا ہے، اس لیے یوں پڑھ رہا ہے وہ سافرہ. یہاں پہ جو سافرہ کا لفظ ہے یہ جانب اس بات ہے. یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بیان کر رہا ہے، عکاسی کر رہا ہے کس کی؟ عنصر الوضوح والعلم. یہ وضوح اور علم کے عنصر کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز تو واضح ہے کہ سفر ہو چکا ہے ایک شخص کی طرف سے. اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ وجانب الترددی، یہاں پہ جانب الاسبات کی طرف کے اوپر عطف ہے. کہتے ہیں وجانب التردد الذي تصوره كلمة اما يمثل عنصر الخفاء والشك. کہتے ہیں جو تردد کی جانب ہے، جو تردد والا پلہ ہے، دوسرا جو پلہ ہے جس میں تردد ہے، جس کو اما کا لفظ کیا کرتا ہے؟ عکاسی کرتا ہے. تصوره جس کی عکاسی کرتا ہے اما کا لفظ، یہ کس چیز کو کا عکاس ہے؟ کہتے ہیں یمثل عنصر الخفاء والشک. یہ خفا یعنی مخفی ہونے والے عنصر اور شک والے عنصر کا عکاس ہے یا اس کی نشاندہی کر رہا ہے. وَكُلَّمَا أَمْكَنَ اسْتِخْدَامُ صِيغَةٍ من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم اجمالی فی نفوسنا. نتیجہ لیتے ہیں، کہتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ اس طرح کا صیغہ بنا سکیں، یعنی جہاں کہیں بھی ممکن ہو، کلما امکن، جہاں کہیں بھی ممکن ہو استخدام صیغۃ من هذا القبیل، اس جیسا صیغہ استعمال کرنا. کس جیسا صیغہ؟ یہی اما اور اما والا، یہی اس جیسا صیغہ استعمال کرنا جہاں کہیں بھی ممکن ہو. تو دل ذالک، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم اجمالی موجود ہے فی نفوسنا، ہمارے نفوس کے اندر، یعنی ہمارے اندر علم اجمالی کی کیفیت کا عکاس ہے. اب آتے ہیں شک بدوی کی طرف. کہتے ہیں وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ، جو تیسری حالت ہم نے بیان کی تھی گزشتہ مثالوں کی روشنی میں، جو تیسری حالت ہم نے بیان کی تھی اس کے اوپر جو نام اطلاق ہوتا ہے وہ ہے اسم الشک الابتدائی. اس کے اوپر شک ابتدائی او البدوی او الساذج یا سازج، کیونکہ یہ معرب لفظ ہے نا، اس کے اوپر یہ شک ابتدائی کا نام آتا ہے یا بدوی کا یا سازج کا، یعنی شک سادہ. ٹھیک ہے، سازج یعنی وہی سزاجت، اور سازج یعنی بدوی. اگر اس میں فاعل پڑھیں گے یعنی معرب کر کے نہیں پڑھیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو عربی صیغے میں پڑھیں گے تو سازج بنے گا. تو کہتے ہیں اس کے اوپر شک بدوی ابتدائی اور شک سادہ کا نام اطلاق ہوتا ہے. وَهُوَ شَكٌ مَحْض، اس سے مراد کیا ہے؟ محض شک، یعنی محض شک کی کیفیت. کیا مطلب؟ دوبارہ اسی کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں غیر ممتزج بأي لون من العلم. محض شک سے مراد یہ ہے کہ علم کا کوئی بھی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھا. غیر ممتزج ممزوج نہیں ہوا، اس کے اندر امتزاج نہیں آیا کسی بھی علم کے رنگ کا. بأي لون من العلم، علم کے کسی بھی رنگ کا اس کے اوپر رنگ نہیں چڑھا. وَيُسَمَّى بِالشَّكِّ الْإِبْتِدَائِي أَوْ الْبَدَوِي، اسی کو شک ابتدائی اور بدوی کہا جاتا ہے. کیوں؟ تمییزا لہ عن الشک فی طرف العلم الاجمالی. کہتے ہیں اس کو جدا کرنے کے لیے اس شک سے کہ جو علم اجمالی کے ایک طرف میں موجود ہے، ایک پلے میں موجود ہے. شک کے علم اجمالی کے ایک طرف میں جو موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک پلڑے میں جو موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں شک کے طرف علم اجمالی. ٹھیک ہے، وہ ایک طرف ہے، یعنی علم اجمالی کے دو پہلو ہیں، دو پلڑے ہیں، ایک شک کا پلڑا ہے، ایک جو ہے وہ علم کا پہلو ہے. وہاں پہ جو شک کا پہلو ہے وہ علم کے ساتھ قاطی شدہ ہے، مخلوط شدہ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی اس کے اندر خلط نہیں پایا جاتا علم کے ساتھ، لہٰذا ہم اس کو جدا کرنے کے لیے شک بدوی کہتے ہیں. لأن الشک فی طرف العلم الاجمالی یوجد نتیجۃ للعلم نفسہ. کہتے ہیں جو علم اجمالی کے اندر جو شک ہے وہ خود ایک علم کا نتیجہ ہے. کیسے؟ کہتے ہیں فأنت تشک فی ان المسافر هل هو اخوک الاکبر او الاصغر نتیجۃ لعلمک بان احدہما لا علی التعیین قد سافر حتما. کہتے ہیں آپ جب شک کرتے ہیں کہ وہ مسافر آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، یہ شک اس وجہ سے ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں،
آپ کے علم کا نتیجہ ہے. کس علم کا؟ کہ بأن احدهما لا على التعین قد سافر حتما، کہ ان میں سے ایک کوئی نہ کوئی تو حتمن سفر پہ گیا ہے. اس بات کو تو آپ جانتے ہیں، لہٰذا اسی سے وہ اگلا سوال آتا ہے کہ کون گیا ہے. لہٰذا کون کا سوال خود اس وجہ سے آیا ہے کہ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ایک نہ ایک تو گیا ہے. لیکن جو شک کے بدوی کی حالت ہے، جیسے کہ آپ کو شک ہے کہ مثلا تمباکو نوشی حرام ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی علم نہیں ہے. وَأَمَّا الشَّكُّ فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ فَيُوجَدُ بِصُورَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ دُونَ عِلْمٍ مُسَبَّقٍ. کہتے ہیں یہاں پہ جو حالت ثالثہ میں شک ہے، جو تیسری حالت میں شک ہے، یعنی جو ہم نے 3 کیفیات بنائی تھی، وہ بالکل ابتدائی قسم کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دون علم مسبق، یعنی اس کے اندر پیشگی کوئی علم موجود ہی نہیں ہے، ابتداءً شک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی علم کسی بھی قسم کا درکار نہیں ہے. یہ تھی وضاحت. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے علم اجمالی کی کیفیت کو مزید واضح انداز میں بیان کیا اور بتایا کہ عربی زبان میں اسے اما اور اما کے جملے سے بیان کیا جاتا ہے. اس کیفیت کا بیان اما اور اما سے ہوتا ہے، جیسے سافر اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر، سفر کیا یا میرے بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے. تو یہاں پہ علم اجمالی کی کیفیت ہے. سفر علم ہے، لیکن یہاں پہ اما کے بعد والے جو 2 جملے ہیں یہ اجمال اور شک ہیں، لہٰذا یہ علم اجمالی کی کیفیت کا بیان گر ہے. اسی طرح ہم نے شک کے بدوی کی وضاحت کی اور بتایا کہ شک کے بدوی کو شک کے بدوی کیوں کہا جاتا ہے، اور بتایا کہ یہ شک کے بدوی کہنے کی اس وجہ علم اجمالی سے جدا کرنا ہے. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.